مرتب کیے جاتے، اشاعت اور تقریب اجرا کا اہتمام کیا جاتا، تصویریں اخبارات اور رسائل کی زینت بنتی۔ یہ سب جاننے کے باوجود کہ جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ مجھے اس کاریگری سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ اس دنیا میں ہم وقت ایسا بہت کچھ ہوتا رہتا ہے جسے سن کر ہم آگے بڑھ جاتے ہیں۔ پاکستان میں رہتے ہوئے میرے سامنے ادبی سطح پر برسوں ایسا ہوتا رہا۔ نشستوں میں اپنے ادیب دوستوں کے درمیان اس پر گفتگو بھی کرتے اور اکثر اس رجحان کی مذمت بھی کیا کرتے تھے، لیکن کوئی خاص توجہ نہیں دیتے تھے۔ مگر 2016 کے بعد میں نے اسے قریب سے دیکھنے کے بعد میں نے مزید دیکھنا شروع کیا، کیونکہ اب میں خود وہاں مقیم تھا جہاں ڈالر خرچ کرنے والے ادیب و شاعر حضرات رہتے ہیں۔ یہاں رہتے ہوئے بہت سے لوگوں سے ملا، بعض تقاریب میں شرکت بھی کی، لیکن اکثر گفتگو میں ادبی گہرائی اور خالص ادبی موضوعات کو ناپید ہی پایا۔ ایسے حضرات کو بھی شعر پڑھتے ہوئے سنا جو شاعری کے رموز سے بھی واقف نہیں ہیں۔ یوں بھی غزل کا ایک بہت بڑا نقص یہ بھی ہے کہ اگر کسی کو ردیف و قافیہ فٹ کرنا آ گیا تو وہ غزل کہہ ڈالتا ہے۔ خیال کی گہرائی اور معنویت کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ شکاگو میں رہتے ہوئے میں نے جاننے کی کوشش کی کہ ایسی نشستوں کا پتہ چلے جہاں افسانے پر گفتگو ہوتی ہو، مگر میں ناکام رہا۔ یہاں رہتے ہوئے میں نے خود کو لکھنے لکھانے سے جوڑے رکھنے کے لیے جو کچھ کیا وہ ایک الگ مضمون کا متقاضی ہے۔ ہیوسٹن منتقل ہونے کے بعد یہاں سنا کہ ادبی تنظیمیں خاصی سرگرم ہیں۔ مجھے خوشی ہوئی کہ چلو یہاں نثر نگاری کا پلیٹ فارم میسر آئے گا، مگر ایسا نہ ہو سکا۔ یہاں بھی شاعروں، متشاعروں اور مشاعروں کی بہتات ہے۔ پاکستان سے اکثر شعراء یہاں آتے رہتے ہیں، ان کی آمد کا باقاعدہ اعلان کیا جاتا ہے۔ کچھ تو خود ہی یہ فریضہ انجام دیتے ہیں، سوشل میڈیا پر اپنی آمد اور دستیابی کی تاریخیں بیان کرتے ہیں۔ ان کے اعزاز میں یہاں سرگرم افراد تقاریب منعقد کرتے ہیں، مگر مجھے اس دن بہت دکھ ہوا جب بہت ہی معروف اور قابل قدر افسانہ نگار جناب اخلاق احمد ہیوسٹن آئے اور پھر کچھ دن یہاں قیام کیا، مگر کسی ادبی تنظیم نے ان کے اعزاز میں کوئی تقریب منعقد نہیں کی، کوئی افسانہ نہیں سنا گیا۔ میں کسی ادبی تنظیم کا رکن نہیں تھا، ورنہ میں یہ کر گزرتا۔ البتہ میں نے انہیں اپنے گھر مدعو کیا اور